اور جب بھی ہم اختلاف کا شکار ہوں گے، فرقہ واریت کا شکار ہوں گے، تو ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جب انسان ایک بابرکت اور مقدس سفر سے ہو کے آتا ہے اور حرمین شریفین کی زیارت کر کے آتا ہے تو کچھ دن تک تو وہاں کے نظارے، وہاں کی برکات، وہاں کا ماحول اور خاص طور پہ مسجد نبوی کا صحن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اور پھر بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ کے مطاف کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ ساری جو سعادتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ انسان اس کے دماغ سے جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے۔ یہ ایسے نقش ہوتے ہیں جو اتنے گہرے اثرات مرتب کر دیتے ہیں کہ انسان کئی عرصے تک ان نظاروں کے سحر کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور اس کو پھر یہاں دل ہی نہیں لگتا، اور دل چاہتا ہے کہ بھئی دوبارہ سے وہی لمحات ہوں، وہی وقت ہو، وہی موقع ہو، وہی مقدس جگہیں ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، اللہ رب العزت نے ایک سسٹم رکھا ہے، اس سسٹم کے تحت انسان جب جاتا ہے وہاں کی محبت لے کے جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے تو وہاں کی محبت اور اشتیاق لے کر واپس آتا ہے، اور اس بات کی تمنا کر کے کہ وہ دوبارہ جائے گا، دوبارہ انشاءاللہ وہاں پہ اپنے اوقات کو گزارے گا۔ تو لہذا میں نے آج آپ حضرات کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ کرنا تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کہ انبیاء کرام کا تذکرہ ضروری ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں اور ان کی قوموں نے جو ان کو جھٹلایا اور اس کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا، تو یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، قرآن کہتا ہے اے عقل مند لوگو عبرت حاصل کرو، تمہیں جو ہے وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کیا وجہ تھی اور کن وجوہات کی بنا پر ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس نسبت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ جب ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو وہاں پر ایک مسجد ہے جس کو مسجد اجابہ کہا جاتا ہے، اور مسجد اجابہ کا مطلب ہے یعنی وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی تھیں۔ ایک دعا یہ کہ اللہ تو میری امت کو زلزلے کے عذاب سے، یعنی جیسے اور قوموں کے اوپر عذاب آیا اس طرح سے ہلاک مت کریو، تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور دوسری دعا یہ مانگی تھی کہ سیلاب سے، پانی کے عذاب سے اللہ تو ہلاک مت کریو، تو اللہ نے وہ بھی قبول فرمائی۔ اور تیسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگی تھی کہ میری امت افتراق کا اور فرقہ واریت کا شکار نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ امت اب ہمیں فرقہ واریت میں پڑھنا ہی چاہیے، افتراق اور انتشار میں پڑھنا ہی چاہیے، بلکہ یہ تھا کہ اس امت کی آزمائش یہ ہوگی کہ یہ اختلاف میں پڑے گی اور فرقہ واریت میں پڑے گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ہمیں تنبیہ کی گئی کہ ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جب بھی ہم اختلاف کا شکار ہوں گے، فرقہ واریت کا شکار ہوں گے،
تو ناظرین ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی. تو لہذا اس حوالے سے تو یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس قسم کے عذابات جو ہے وہ سے محفوظ رکھا ہے. ورنہ آج ہم جو مسلمان ہیں ہمارے اندر بھی ہماری بھی اعمال ہماری بھی حرکتیں اعمال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ہر قسم کی برائی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور ہم خاص طور پر اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں, اللہ کے دین کو بھلا بیٹھے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں. تو اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن پاک میں مختلف انبیاء کرام کے قصوں کو بیان کیا ہے تاکہ جو ہے وہ میں اور آپ ہم سب ان قصوں سے جو ہے عبرت حاصل کریں. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں قصوں کو بیان کیا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, کوئی ناول نہیں ہے کہ بھئی آپ جیسے ہم پڑھتے ہیں کوئی قصے کہانیاں پڑھی, ناول پڑھے اور جو ہے بس وہ تھوڑے وقت کے لیے محظوظ ہو گئے اور لطف حاصل کر لیا. نہیں, بلکہ قرآن کے اندر جو اللہ رب العزت نے اچھے قصوں کو بیان کیا ہے وہ اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں, تاکہ ہمیں جو ہے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو ان کی قوم کے اوپر عذاب لانے کا باعث بنے. ہر اس فعل سے, ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اگر آپ تمام انبیاء کرام کا جو اللہ رب العزت نے جو حالات بیان کیے ہیں, واقعات بیان کیے ہیں, ان میں جو بنیادی چیز ہے تمام انبیاء کی دعوت جو ہے وہ توحید ہے اور الوہیت کی دعوت, ربوبیت کی دعوت اور وحدہ لا شریک لہ کی دعوت اور ایک الہ کی دعوت ہے. اور عذاب آنے کا سبب بھی انکار الوہیت ہے, انکار وحدانیت ہے کہ جو انہوں نے اللہ رب العزت کی الوہیت کا انکار کیا یا اللہ کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا انکار کیا. اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.